السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات میں پڑھنے والی طالبات اور اسی طریقے سے اس ادارے میں شعبہ حفظ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی دستار بندی کا پروگرام ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ دو طلباء کو حفظ قرآن کی سند اور دی گئی اور دستار ان کے سروں پر باندھی گئی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں حفاظ کو یہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کو شریعت نے فتنہ کہا ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سونے کو جب آگ میں تپایا جائے اور سونے کے میل اور کچیل کو دور کر کے اس کو پیور کیا جائے، خالص کیا جائے، تو اس پورے پروسیس کو عربی میں الفتن کہتے ہیں، جس سے فتنہ کا لفظ بنا ہے۔ اور اسی لیے سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار یہ کام کرتا ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ کون اپنے ایمان میں کتنا کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون سچا ایمان والا ہے اور کون ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ان کے درمیان تمیز ہوتی ہے فتنوں سے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے، زبان سے یہ بول دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا لوگوں نے ایسا سوچ لیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت طریقے کی آزمائشوں میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو واضح کر دے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کو کلیئر کر دے، واضح کر دے۔ تو فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے ایمان کی پرکھ ہو، جو چیز آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بننے لگے، چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنی بھی قیمتی چیز ہو، وہ فتنہ ہے میرے بھائی۔ یہاں تک کہ مال ہماری بڑی ضرورت کی چیز ہے، مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے اگر یہ مال ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے۔ اولاد ہر انسان کو بڑی محبوب ہے، اولاد اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے تو اولاد بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کبھی ایسا نہ کرنا کہ مال کے چکر میں اور اولاد کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ممبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کے جوڑے میں لال رنگ کے کپڑے میں ملبوس پھسلتے ہوئے گرتے پڑتے مسجد میں تشریف لا رہے۔ 5-6 سال کے یہ بچے نبی کے نواسے، نبی کے لاڈلے، نبی کے لختے جگر، نبی کے نور نظر، نبی نے دیکھا، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے خطبے کو روک دیا، آپ نے خطبے کو روک دیا اور آپ منبر سے اترے اور آپ نے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے خطبے کو روک کر کے جب تک انہیں لاڈ اور پیار میں کر لیا مجھے چین نہیں آیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے چند سیکنڈ کے لیے یا یہ کہہ لیجئے کہ چند منٹ کے لیے آپ نے اپنا خطبہ جمعہ روکا تھا۔ اپنے نواسوں کو پیار کرنے کے لیے، انہیں گود لینے کے لیے آپ نے چند منٹ کے لیے اپنا خطبہ جمعہ روکا تو آپ نے اسے فتنہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم اور آپ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم تو سر سے پیر تک دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں، دنیا میں غرق ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑا فتنے مبتلا انسان کون ہوگا؟ ہمیں تو دنیا اپنے تمام فتنوں کے ساتھ دنیا نے ہمیں نگل لیا ہے۔ میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی نے ایک مرتبہ مدینہ کی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا، ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اور کبھی غور کیجئے گا، جب بارش بہت تیز ہونے لگتی ہے ہم دروازے بند کر لیتے ہیں، ہم کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، مگر ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جانتی ہیں اچھی طریقے سے کہ کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے باوجود بارش کی بوچھاروں کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بارش کے اثرات کچھ نہ کچھ گھر کے اندر داخل ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تشبیہ بھی دی تو کتنی پیاری دی، مثال بھی دی تو کتنی پیاری دی۔ آپ نے فرمایا فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں، جن کو روکنا اور جن کی تراوٹ سے اپنے گھر کو بچانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے، بچوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے لیں گے، جوان بھی مبتلا ہو جائیں گے، بوڑھے بھی مبتلا ہو جائیں گے، مردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، عورتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فتنوں کا دور ہوگا میرے بھائی۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک ایسا دور بھی آئے گا جب دنیا میں صرف فتنے بچیں گے، فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا، ایمان پر چلنا، ایمان کے تقاضوں پر چلنا چیلنج بن جائے گا۔ ترمذی کے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے، القائم علی دین اللہ کالقابض علی الجمر، اللہ کے دین پہ چلنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرے گا، کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں کوئی انگارہ لے کے چل رہا ہو، دین پر چلنا اتنا مشکل کر دیا جائے گا۔ وہ دور میرے بھائیو آج ہم دیکھ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انسان کا ایمان اور انسان کا دین، انسان کی توحید جس چیز سے متاثر ہو جائے وہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں واللہ ہمارے کلیجے تڑپ کے کٹتے ہیں، ہمارے دل دکھتے ہیں جب ہم اخباروں میں اور میڈیا میں یہ پڑھتے اور سنتے ہیں ہماری قوم کی بچیاں آج غیروں کی آغوش میں پل رہی ہیں، غیروں کی آغوش میں جا رہی ہیں اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے صرف ایک نیوز نہیں ہے، ہمارے لیے صرف ایک خبر نہیں ہے، واللہ یہ ہماری روح پر ایک زخم ہے، واللہ یہ ہمارے دلوں کو چھلنی کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن دو۔ دشمن کے ارادے بڑے ناپاک ہیں، چالیں بڑی منظم ہیں، اور آپ کی نوجوان نسل کو
ایسا بنانے کی پوری تیاری ہے کہ اس کا نام تو عائشہ ہو، اس کا نام تو فاطمہ ہو، اس کا نام تو عبداللہ ہو، اس کا نام تو عبد الرحمن ہو، مگر اس کی رگوں میں کفر دوڑ رہا ہو، اس کے ذہن و دماغ میں شرک دوڑ رہا ہو، اس کی پیشانی اللہ واحد کے ساتھ ساتھ غیروں کے در پر بھی جھکنے والی ہو۔ آپ کی نوجوان نسل کو ایسا کیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ اسی لیے جب انبیاء نے اپنی قوم کو منع کیا تو سب سے پہلے شرک سے منع کیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کی تو پہلے ان کو توحید کا درس دیا۔ حضرت لقمان کو دیکھو، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر کے جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کر رہے تھے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے، تو میرے بھائیوں ہم تو ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں توحید اجنبی ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں ہر طرف شرک کے نعرے لگ رہے ہیں، شرک کی جے جے کار ہو رہی ہے، شرک کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں، شرک کے مظاہر کو سجایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں اپنی آنے والی نسلوں کو توحید پر قائم رکھنا یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے عزیزوں۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ دین کے اندر شبہات کا فتنہ۔ نوجوان نسل کے دماغ میں شکوک ڈالے جا رہے ہیں، ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، عقیدے کی بنیادی چیزوں کے بارے میں۔ میرے پاس ایک فون آیا پرسوں ایک عورت کا، جھانسی سے، ریسرچ کر رہی ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے کسی یونیورسٹی سے، کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہمارے پاس پروف کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل کیا؟ ہم کیسے مان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور یہ سب ہوا تھا؟ کیا اس کا کوئی پروف ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ہم نے کہا غیر مسلم کی بات چھوڑو، تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ریسرچ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ ریسرچ کریں، آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ مسلمان قرآن کریم کو کوئی ایکسپیریمنٹ کی کتاب نہیں مانتا ہے، مسلمان قرآن کو کوئی ایسی کتاب نہیں مانتا جس کی باتیں ٹروتھ بھی ہو سکتی ہے، فالس بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے۔ میں نے کہا ہمیں قرآن کی باتوں کو سائنس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی باتوں کو پروف اور ثبوتوں اور دلائل کی روشنی میں ماننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن خود دلیل ہے، قرآن خود ثبوت ہے۔ میرے بھائیوں ایسی نسل آج تیار ہو رہی ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یزال الناس یتساءلون، ایک ایسا دور آئے گا لوگ سوال بہت کریں گے، لوگ سوال بہت کریں گے، خوب سوالات کریں گے، یہاں تک کہ سوال کرتے کرتے یہاں تک سوال کریں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ پر سوال اٹھائے جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، یقین مانے ایسے نوجوان جو کل مسلمان تھے آج ملحد ہو گئے، آج دین سے دور ہو گئے، آج وہ اللہ کو گالیاں دے رہے، واللہ آج اللہ کو گالیاں دے رہے۔ ایک ایمان والا ان کے الفاظ کو سن لے، اس کی آنکھوں میں غصہ آ جائے، وہ جوش اور جلال میں آ جائے، اپنے رب کے بارے میں وہ باتیں سن کر کے جو آج کا نوجوان جو مرتد ہو رہا ہے، جو ملحد ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شبہات کا فتنہ، دین سے ریلیٹڈ لوگوں کے دماغ میں شک بڑھے جا رہے ہیں۔ اس دور پہ ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ۔ موبائل سے لے کر سوشل میڈیا سے لے کر انسٹاگرام سے لے کر واٹس ایپ سے لے کر فیس بک سے لے کر یہ سب کیا ہے؟ شہوتوں کی دلدل ہے۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو شہوتوں کا غلام بنا دو، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے، ان کی زندگی صرف اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں زندگی صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہمارے جسموں میں اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات رکھی ہیں، ان کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھی بنایا ہے، مگر معاف کرنا شہوتوں کا اگر انسان غلام بن جائے تو رات کو 2-2 بجے تک وہ موبائل پر وہی سب چیزیں دیکھتا اور کرتا رہتا ہے، اور آج ہماری نوجوان نسل مبتلا ہو چکی ہے۔
शहवतों का फितना आज हमारी नौजवान नस्ल को डुबा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमारी कौम की जवान बेटियां फेसबुक चला रही हैं और एक अय्यार और मक्कार शख्स आता है, उनके इनबॉक्स में उनसे मोहब्बत का इकरार करता है, चंद मीठी बातें करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, और हमारी कौम की ये बेटियां इतनी भोली भाली होती हैं, मोहब्बत के उन चंद जुमलों में आ जाती हैं और अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हो जाती हैं। माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया पर जितने मोहब्बत के इकरार हो रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, ये सब जिस्मों तक पहुंचने की कोशिशें हैं। मोहब्बत तो वो है जब इंसान एक भरे मजमे में सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि हाँ मैंने फलाना बिन्त फलां को अपने निकाह में कबूल किया, उसकी तमाम जिम्मेदारियों को मैं अपने सर पे ले रहा हूं, बड़ी इज्जत और वकार के साथ उसे अपनी बीवी बना रहा हूं। मोहब्बत इसको कहते हैं, मवद्दत इसको कहते हैं, रहमत इसको कहते हैं। मोहब्बत वो नहीं होती जो सोशल मीडिया पर आज पनप रही है। सोशल मीडिया पर एक काम और हो रहा है, लाइक्स और लोगों की पसंद की फिक्र करना। कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला, कितने लोगों ने मुझे देखा, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को सीन किया। इसी की फिक्र में घुले जा रहे हो। इतनी फिक्र अगर इस बात की होती कि अल्लाह हमें लाइक कर रहा है कि नहीं, तो शायद हम नजात पा जाते। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमारी उंगलियां जो टच कर रही हैं, हमारे कान जो सुन रहे हैं, हमारी आंखें जो देख रही हैं, सब अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा कि मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है, और इंसान की चमड़ी कहेगी कि हाँ आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। मेरे भाइयों, दुनिया में हमने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए और डिलीट कर दिए, हमने किसी से चैटिंग की और डिलीट कर दी, हमने ब्राउजर पर कुछ देखा और डिलीट कर दिया। अल्लाह के रिकॉर्ड से कैसे डिलीट करेंगे? अल्लाह के तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में डाला जाएगा और अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, तू पढ़ ले अपनी किताब और तू बता दे तेरे साथ क्या हिसाब होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आज सोशल मीडिया पर फिल्टर करके अपने चेहरों को खूबसूरत बना करके हमने दुनिया को धोखा दे दिया। आज तो माशाअल्लाह ऐसे फिल्टर्स आ रहे हैं, गोरा काला बन जाए, काला गोरा बन जाए, जवान बूढ़ा बन जाए, बूढ़ा जवान बन जाए। आज फ्रॉड और धोखे की दुनिया है। मगर याद रखो, कयामत के दिन दुनिया के बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत, बड़े स्मार्ट लोग भी, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को नाराज किया होगा, जिनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होगी, कल कयामत के दिन उनके चेहरों पर स्याही पोती जाएगी, उनके चेहरे काले होंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जो काले कलूटे होंगे, जिनके ऊपर तारकोल पोता जाएगा। ये काफिरों के और फाजिरों के, अल्लाह के नाफरमानों के, अल्लाह को नाराज करने वालों के चेहरे होंगे। सोशल मीडिया का फितना, इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है माल का फितना। माल आना चाहिए, हलाल तरीके से आए, हराम तरीके से आए, सूद के जरिए आए, जुआ के जरिए आए, ऑनलाइन सट्टे के जरिए आए, ऑनलाइन गेम के जरिए आए। नौजवान पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भागा जा रहा है। मेरे नौजवानों, कभी इस बात पर गौर करना, अल्लाह हमारे साथ कितना रहीम और करीम है। उसने हराम की लिस्ट तो बताई है, हलाल की लिस्ट नहीं बताई। कुरान और हदीस में कहीं हलाल की लिस्ट नहीं बताई गई, हलाल को कॉमन कर दिया गया, हलाल को आम कर दिया गया। हराम की लिस्ट बताई गई, ये मत करो, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। और फिर भी तुम हराम की तरफ भाग रहे हो। ये उस अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है मेरे भाइयों।
حلال طریقے سے تجارت کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں۔ حرام کی کمائی ایک انسان اپنے گھر میں لائے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کے بچوں کی پرورش اس حرام کمائی سے ہوگی، اس کے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا دور بھی لوگوں پر آئے گا جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے اختلاف کا فتنہ۔ امت ٹکڑوں میں بٹی ہے، امت فرقوں میں بٹی ہے۔ جس نبی نے امت کو جوڑنے کا کام کیا تھا، جس نبی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی صدائیں بلند کی تھی، جس نبی نے مدینہ کے انصاریوں کے درمیان سینکڑوں برس سے آنے والے اختلافات کو پل بھر میں ختم کر دیا تھا، جس نبی نے تعصب کی ہر آواز کو جاہلیت کی آواز قرار دیا تھا، جس نبی نے حبشہ کے بلال کو، ایران کے سلمان کو، روم کے صہیب کو ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، جس نبی کی شریعت میں گورا کالے پر، کالا گورے پر، عربی اجمی پر، اجمی عربی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج ٹکڑوں میں بٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، اختلافات کو ختم کرو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کے لیے۔ اور یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، اور جب اختلاف کا دور آئے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو تھام لینا، اور جس طریقے سے میرے خلفاء راشدین میری سنت پر چلتے رہیں گے تم بھی چلتے رہنا۔ تمسکوا بہا، اس کو پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ڈال کے دانتوں سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ وإياكم ومحدثات الأمور، اور بدعات اور خرافات سے بچتے رہنا، اس لیے کہ بدعات اور خرافات انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اختلافات کو ختم کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں اس ہائی وے کو پکڑنا پڑے گا، اس شاہراہ کو پکڑنا پڑے گا جس شاہراہ پر نبی نے ہم کو چھوڑا ہے، جس منہج پر نبی نے اور صحابہ نے ہم کو چھوڑا ہے، اور یہی شاہراہ اور یہی راستہ اور یہی ہائی وے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے عہدوں کی اور کرسی کی لالچ کا فتنہ۔ انسان کی زندگی کا اگر مقصد بن جائے کہ مجھے عہدے اور کرسی اور عمارت دے دیے جائیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ذمہ داری اور عہدہ دے تو اسے بہت اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے، یہ بہت بڑی، اس کے گلے میں بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی ذمہ داری آپ کو مل گئی، آپ خوش نہ ہو جائیں صاحب میں تو عہدیدار بن گیا، میں تو امیر بن گیا، میں تو ناظم بن گیا، میں تو مسجد کا متولی بن گیا، میں تو ادارے کا سیکریٹری بن گیا، یہ عہدے اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنیں گے، پکڑ کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے نبی اپنے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے محبوب صحابی، جنہوں نے بڑی کٹھنائیوں کے بعد اسلام قبول کیا تھا، بڑی ریسرچ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جن کی پوری زندگی اسلام کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے، کیا نام ہے صحابی کا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی، جب ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سب کو ذمہ داری دیتے ہیں، فلاں کو امیر بنا دیا، فلاں کو ذمہ دار بنا دیا، فلاں کو ذمہ دار بنا دیا، الا تستعملونی، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے؟ نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ عہدے کے پیچھے اگر ہم بھاگ رہے تو ہمیں نبی کا یہ جواب سننا چاہیے۔ نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا، اے ابو ذر انہا امانہ وانک ضعیف، اے ابو ذر غفاری یہ عہدے، یہ عمارت، یہ ذمہ داری بہت بہت بڑی امانت ہے، اور اے ابو ذر غفاری مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کو اٹھا پاؤ گے، تم کمزور ہو۔ اگر ابو ذر غفاری جیسا صحابی نبی کی نظر میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے کمزور ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے کندھوں کو اتنا مضبوط سمجھنے کا کس نے حق دے دیا؟ آج ہم عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہر جگہ مدارس کو دیکھ لیں آپ، مسجدوں کو دیکھ لیں، ہماری قومی تنظیموں کو دیکھ لیں، ہر جگہ عہدوں کی مار پیٹ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ نبی نے فرمایا انہا امانہ، یہ عہدے امانت ہے، وانہا خزي وندامہ یوم القیامہ، اور اے ابو ذر غفاری اگر عہدوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن رسوائی اور ذلت کا سبب بنیں گے یہ عہدے۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن کبھی عمارت مت مانگنا، کبھی عہدہ مت مانگنا، اگر بغیر مانگے مل گیا تو اللہ تیری مدد کرے گا، اور اگر مانگ کر کے لوگے وکلت الیہا تو تم عہدے کے لالچی بنا دیے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
اگر اللہ نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ کوئی غرور کی، کوئی فخر کی بات نہیں. اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہر عہدیدار، ہر وہ شخص جس کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری ہے، اس حدیث کو سن کر کے اپنا ہر انسان محاسبہ کرے. آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، جنت حرام ہو جائے گی. یہ الفاظ نبی کے اس شخص کے لیے جو اپنے عہدے اور ذمہ داری کا حق ادا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے جو لوگ صاحب عہدہ ہیں اور جو بھی کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کے اپنے عہدے اور اپنے منصب کا حق ادا کرنے کو انہیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو اس دور کا. اب تقریر کے آخری پوائنٹ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. عہدوں، یہ فتنوں کے اس دور میں ہم کیا کریں، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کا، ہمارا کرتویہ کیا ہے. تو یاد رکھو میرے بھائی، فتنوں کے اس دور میں پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں دین پر قائم رہنا ہے. آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، مگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کوئی ریشم کے تو نہیں بنے ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے تو نہیں ہیں. اگر ایمان کے راستے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم نبی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں، نبی کے صحابہ سے بڑھ کے ہم قیمتی تو نہیں ہیں. انہوں نے تو پتھر کھائے ہیں. میرے نبی کا تو جنگ احد میں چہرہ زخمی ہوا، دانت توڑے گئے، چہرہ لہو لہان ہوا، طائف میں پتھر مارے گئے، وطن چھوڑنا پڑا، دنیا بھر کے تانے اور لعنت ملامت آپ کو سننا پڑا. اگر میرے نبی نے دین اور ایمان کے راستے میں اتنی آزمائشیں برداشت کی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی. دین پہ قائم رہو اور یاد رکھو، جب آپ دین پر چلیں گے اور دین کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو لوگ آپ کو تانے بھی ماریں گے، لوگ آپ کے راستے میں مشکلات بھی کھڑی کریں گے. برداشت کر لینا، سن لینا. اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء. تو اے میری امت کے وہ لوگوں جو دنیا میں اجنبی بنا دیے جاؤ. نوجوان داڑھی رکھ لے، لڑکی نقاب میں نکلے، شریعت کے تقاضوں پر انسان عمل کرے، دنیا میں تانے سننے پڑتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں. نبی بشارت دے رہے ہیں، نبی خوشخبری دے رہے ہیں، فطوبى للغرباء. تم اجنبی بن جانا، تم لوگوں کے تانے سن لینا. اللہ کے پیارے نبی تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. فتنوں کے اس دور میں ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے علماء سے جڑنا ہے. فتنے کیا ہیں اور کیسے، یہ علماء بتائیں گے. آپ عوام کی جذباتیت پر اور عوام کی سوچ پہ چھوڑ دیں گے. تو ایک عورت نے کپڑا پہنا، کپڑے پہ عربی کے چند الفاظ لکھے تھے، لوگوں نے سمجھا قرآن کی آیت لکھی ہے، لوگ مارنے کے لیے دوڑ پڑے، جان سے مارنے کے لیے. یہ تو علماء نے بتایا کہ نہیں صاحب قرآن نہیں لکھا ہے. تو یہ آپ دین کو عوام کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنا سکتے، آپ کو علماء سے جڑنا پڑے گا. اور ہر دور میں کون سی چیز فتنہ ہے اور کون سی چیز فتنہ نہیں ہے، اور کس کا ساتھ دینا اور کس کا ساتھ نہیں دینا ہے، یہ آپ کے علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. اور یہ وقت جو ہے، یہ قرب قیامت کا جو وقت ہوگا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کی دنیا سے جانے کا وقت ہوگا. اور جب علماء دنیا سے جانے لگیں گے تو جاہلوں کے ہاتھ میں وہ کمانڈ آ جائے گی جو علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مفتی بنا بیٹھا ہے. کتنی تو عورتیں ہیں یوٹیوب پر پڑھیے صاحب، وہ مردوں کے پرائیویٹ مسئلے بیان کر رہی ہیں، چٹکارے لے لے کے لوگ سن رہے ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ یوٹیوب پر ان کو ویوز مل رہے ہیں. اب یہی رہ گیا ہے صاحب، اب یہی رہ گیا ہے کہ برقع نشین خاتون جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے پرائیویٹ مسائل بیان کریں گے، وہ بھی پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے. یہ شرم کی بات ہے. چند پیسوں کے لیے انسان اپنے دین کا سودا کر رہا ہے. اور نبی کی وہ حدیثوں میں یاد آتی ہے، نبی نے فتنوں کے اس دور کے بارے میں فرمایا تھا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دین اتنا سستا اور حقیر ہو جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے لوگ اپنے دین کا سودا کرنے لگیں گے. علماء سے جڑیے میرے بھائیوں. اور تیسرا کام فتنوں کے اس دور میں میرے بھائیوں، اپنی اور اپنے پریوار کی فکر پہلے کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تذرون امر عامتکم وتاخذون امر خاصتکم. جب فتنوں کا دور آئے تو اپنے اور اپنے پریوار کے والوں کی پہلے چنتا کرنا، پہلے عام لوگوں کی فکر مت کرنا. آج یہاں آدمی ہندوستان میں بیٹھ کر کے سعودی عرب کی چنتا کر رہا ہے، صاحب وہاں ریاض میں یہ ہو رہا ہے، جدہ میں یہ ہو رہا ہے. ابے تیرے شہر میں کیا ہو رہا ہے، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اپنے گلی کے مسائل کی خبر نہیں، اور تو سعودی عرب کے مسائل پر بیٹھ کر کے ڈسکشن کر رہا ہے.
یہ انسان کی نالائقی ہے میرے بھائی. انسان کو ہمیشہ پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرنی چاہیے. خاص طور سے فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا تذرون امر عامتکم، اپنے عام لوگوں کے بجائے اپنے خاص لوگوں کے، اپنے عزیز و اقربا، اپنے بال بچوں. اور میرے بھائیو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب اپنے پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی خروچ لگ جائے، بچوں کو چوٹ لگ جائے، ماں باپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے. آج جن باپوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اگر ان باپوں کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہوگی وہ راتوں کو بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. وہ مائیں رو رہی ہوں گی جن بیٹیوں کو ماں باپ بچپن سے ان کے ہر ارمان پورے کرتے ہیں، ان کو ہر تکلیف سے بچاتے ہیں. آج وہ بیٹی جوان ہو جائے، وہ بیٹا جوان ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلا جائے، جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، اس ماں کا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، اس باپ کی روح زخمی ہوتی ہے. میرے بھائیوں اپنے بچوں کی اگر فکر ہے تو اپنے بچوں کو فتنوں کے اس دور میں ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو. اور یہ دینی ادارے جن پر آج دشمنوں کی بڑی پیڑی نگاہیں اور دھیرے دھیرے ان دینی اداروں پر بھی جو ہے ان کو جکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے ان اداروں کا ڈیفنس کرو میرے بھائی. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے ادارے بند ہو گئے، کتنے اداروں میں اساتذہ کی تنخواہیں دینے کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، اساتذہ چھوڑ کے چلے گئے، بچے چھوڑ کے چلے گئے، بند ہو گئے ادارے. میرے بھائیوں یہ اس قوم کے لیے بڑی فکر کی بات ہے. یہ ادارے ہماری دینی زندگی کی جان ہیں. سمجھ لو کہ اگر ہمارے دین کے اندر کوئی دل ہے تو اس دل کی دھڑکن یہ ادارے ہیں، چاہے یہ لڑکیوں کے ادارے ہوں، چاہے یہ لڑکوں کے ادارے ہوں. ان دینی اداروں کو قائم رکھنا ہماری قوم کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان اداروں کا ہر ممکن تعاون کریں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. فتنوں کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین فتنوں کے اس دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے علماء سے جڑنے کی توفیق دے. اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.